دیہاتی کی کہانی۔ پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک دیہاتی رہتا تھا۔ اس دیہاتی کا نام رستم تھا۔ رستم بہت سادہ اور ایماندار آدمی تھا۔ اس کے پاس صرف ایک چھوٹا سا کھیت تھا جس پر وہ دن رات محنت کرتا تھا۔ ایک دن گاؤں میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ جنگل میں ایک جادو کا درخت ہے جو ہر رات اپنی شاخیں ہلاتا ہے اور اس سے ایک عجیب قسم کی روشنی پھیلتی ہے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ جو بھی اس درخت کے قریب جاتا ہے وہ جادو ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ عجیب و غریب چیز پیش آتی ہے۔ رستم نے یہ سب سنا تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس درخت کے پاس جائے گا اور اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کرے گا۔ اس کی دلیری اور تجسس نے اسے اس درخت کی طرف کھینچ لیا۔ ایک رات جب چاندنی رات تھی، رستم جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے کئی گھنٹے چلنے کے بعد وہ درخت دیکھ لیا۔ درخت واقعی بہت بڑا اور پر اسرار لگ رہا تھا۔ اس کی شاخیں ہوا میں جھول رہی تھیں اور اس سے ایک ہلکی سی روشنی نکل رہی تھی۔ رستم نے درخت کے قریب جا کر اس کے جڑوں کو دیکھا اور پھر اس کے پھلوں پر نظر ڈالی۔ اچانک ایک پرانا مرد جو سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا درخت کے نیچے نمودار ہوا۔ وہ مرد بہت ہی حکیم اور دانا لگ رہا تھا۔ تم کون ہو؟ رستم نے حیرت سے پوچھا۔ میں اس درخت کا محافظ ہوں، حکیم نے جواب دیا۔ یہ درخت صرف ان لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہے جو دل سے سچے اور نیک ہوتے ہیں۔ رستم نے اپنے دل کی بات کہی کہ وہ صرف گاؤں کے لوگوں کی بھلائی کے لیے اس درخت کے پاس آیا ہے۔ حکیم نے رستم کی بات سنی اور اس نے اس سے کہا، اس درخت کی جادو تمہیں علم دے گی، لیکن تمہیں یہ علم کیسے استعمال کرنا ہے یہ تمہاری حکمت پر منحصر ہے۔ حکیم نے رستم کو ایک چھوٹی سی کتاب دی جس پر کچھ عجیب علامات تھیں اور کہا، اس کتاب کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور گاؤں میں اس علم کو پھیلاؤ۔ رستم نے کتاب لے لی اور صبح ہوتے ہی گاؤں واپس آ گیا۔ اس نے گاؤں کے لوگوں کو درخت کی کہانی سنائی اور کتاب انہیں دکھائی۔ گاؤں والوں نے اس کی بات پر یقین کیا اور اس علم کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ وقت کے ساتھ رستم اور گاؤں کے لوگ زیادہ خوشحال اور علم والے ہو گئے۔ وہ سب مل کر اپنے گاؤں کو ایک بہترین جگہ بنانے لگے اور درخت کی جادو نے انہیں صحیح راستے پر چلنے کی رہنمائی فرمائی۔ رستم کی کہانی یہ سکھاتی ہے کہ سچائی، علم اور حکمت کو تلاش کرنا اور اس کا صحیح استعمال کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔